اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ربیع الاول کے مہینہ سے قبل علامات قیامت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا، اور ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ابھی پہلا حصہ ہم بیان کر رہے ہیں اور وہ حصہ ہے فتنوں کے بیان میں۔ آج امید ہے اس کا آخری ٹاپک ہوگا۔ دوسرا حصہ کچھ علامات ہیں قرب قیامت سے پہلے کی، جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، ان کا ذکر کریں گے 1-2 جمعہ میں، اور پھر علامات کبریٰ کا ذکر کریں گے۔ اور علامات کبریٰ کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کے اذہان میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ازالہ کریں۔ فتن کے باب میں 2-3 حدیثیں بیان کروں گا، اور 2-3 حدیثیں ہی فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فتنوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ یہ صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچیں گے بلکہ عام لوگوں کو بھی فتنے پہنچیں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، لقد نفعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک مجھے فائدہ دیا، بکلمۃ ایام الجمل، جنگ جمل کے دنوں میں۔ جانتے ہیں جنگ جمل کن کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ تو یہ حضرت ابو بکرہ فرما رہے ہیں کہ اس جنگ کے دنوں میں ایک کلمے نے مجھے بڑا فائدہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کلمے کے ذریعے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ لما بالغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ان فارسن، کہ جو فارس کے لوگ ہیں، ملکو ابنۃ کسریٰ، انہوں نے اپنی حکمران کسریٰ کی بیٹی کو بنایا ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول نے بات بیان فرمائی تھی نا، جب آپ کو پتا چلا کہ کسریٰ کے لوگوں نے، جو بادشاہ فارس کا کسریٰ، اس نے کیا کیا ہے؟ عورت کو حکمران بنا دیا ہے، تو اللہ کے رسول کی اس بات نے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ آپ نے پھر پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران عورت کو بنا لے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا۔ محدثین کرام نے اس حدیث کو کہاں ذکر کیا ہے؟ کتاب الفتن میں۔ حضرت ابو بکرہ کو اس جملے نے کیسے فائدہ دیا؟ حدیث سمجھ نہیں ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلی قصاص عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، میں ساتھ پہلے پروگرام بنا چلوں ساتھ،
لیکن جب لڑائی کا سما، لڑائی کا ماحول دیکھا تو کیا کیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ یہاں دو باتیں سمجھنی۔ پہلی بات، میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی تھی کہ اما عائشہ قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں، مقام بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، فقیہہ ہے، محدثہ ہے، ام المومنین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے تو عورت۔ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی اس وقت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، کہ جس قوم نے عورت کو اپنا لیڈر بنا لیا، حکمران بنا لیا، وہ فلاح نہیں پائے گی۔ اور شارحین حدیث کہتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں دو چار باتیں۔ دوسری بات جو سمجھ نہیں ہے، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ نام نہاد سے کل، میں ہوتا تو مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار نکال دیتا، میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار نکال، کہہ رہے ہیں نا، پھر ساتھ نہیں دینا۔ اور ایسا صحابہ کرام نے کیا ہے، جنگ صفین کے اندر بھی، جنگ جمل کے اندر بھی اپنے گھروں میں رہے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ امت کا ٹکراؤ کیا خیر کی بات ہے؟ امت کا ٹکراؤ خیر کی بات ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ آئی۔ عورت جس قوم کی حکمران بن جائے گی وہ فلاح نہیں پا سکتی، چاہے وہ گرین ٹیکسیاں دیں، وہ پیلی ٹیکسیاں دیں، وہ موٹر سائیکلیں دیں، وہ جو مرضی دیں۔ پاکستان، ہمارے پنجاب کی چیف منسٹر کون ہے؟ عورت ہے۔ اور اس قوم کا میں کیا کہوں، اب یہ بیچارے نا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ رش ڈالا ہوتا ہے۔ دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے، مرد ہے جی میڈم، جی میڈم، جی مرد تیری کو شان ہے، تیرا کو مقام ہے، میں جی سیکٹری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں سیکٹری ہوں۔ تجھے قوام بنایا ہے، تجھے لیڈنگ پوزیشن میں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ جمعہ سن رہے ہیں جی آپ؟ کتنے انبیاء آئے کم و بیش؟ کوئی ایک آدھ عورت آئی ہے جی؟ نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ قومیں عورتوں کے ساتھ ترقی کرتی ہیں، میں ایک آدھ پیغمبر عورت ہی بھیج دوں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ایک آدھ لیڈر مثال تو ہو نا۔ اسی طرح میری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے التماس، یہ بات کس نے کہی تھی؟ لن یفلح قوم ولوا امرہم امراتن، یہ بات کس نے کہی ہے؟ اور بولو تو صحیح نا، ہے جمعہ مینوں بھی اداب دا پتا ہے، لیکن تھوڑے کو بلوانا ہے، میرا حق ہے، میں جس کو چاہوں بلوا سکتا۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ رسول اللہ۔ جبکہ ہر عورت کی الا من رحم ربی، جس پہ میرے رب کا رحم، ہر عورت کی یہ خواہش ہے کہ بندہ اتنا بولا ہو جائے، جو بات کہوں وہ یس میڈم کہہ دے۔ یہ خواہش ہے، ہر دوسری عورت کی خواہش ہے کہ بندہ غلام ہو، بندہ میری مانے۔ اچھا، پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں ایک جملہ مجھے چاہیے، پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں مجھے ایک جملہ چاہیے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہو، اپنی بیوی کی اطاعت کرو۔ میں جملے دکھا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے۔ اچھا، اتنا بڑا واضح فرق پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، جو میرا سوشل ایکسپیرینس ہے نا،
میرا سوشل، میں بھی اسی معاشرے کا رکن ہوں نا، میرے بھی چاچے بابے رشتہ دار بھائی بہنا جی، بڑا ہی ہارش ایکسپیرینس رہا ہے۔ جن گھروں میں نے دیکھا ہے نا عورت کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے، بندہ بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے، ٹھڈے کھا رہا ہے، ٹھڈے، اس بندے کی ٹکے کی عزت نہیں ہے جس کے گھر میں اس کی بیوی حکمران ہے، ذلیل ہوتے دیکھیں، کوئی رشتہ دار اس کو منہ نہیں لگاتا، سب کہتے ہیں اس کو حیا نہیں آتی، بیوی تو گھر خوش ہے نا، کہتی میں چودرانی بنی ہے، میں راضی رہا، جتیاں پہ کھائے باہروں، اللہ کے حکم کے خلاف، پیارے رسول کی سنت کے خلاف، پھر اس گھر میں خیر آ سکتی ہے؟ تو ہمیں بڑی سیانی عورت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے، اما عائشہ فقیہہ ہے، محدثہ ہے، ام المومنین ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا قافلے کی قیادت یہ کر رہی ہے لہذا میں قافلے کے ساتھ نہیں جاؤں۔ بعض بھائی مانوں نے بھارا تھا نا، یہ جو تیسرا طبقہ شیطانی طبقہ جو لڑائی کا موجب بنا ہے۔ اب میرا چونکہ موضوع نہیں اس لیے وہ سارا بیان نہیں کروں، تو میری بہنوں خدا کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں خاوند کی اطاعت کرو، آپ بات مان جائیں، سرنڈر کر جائیں، خاوند کی بھی عزت، آپ کے گھر میں بھی سکون ہے۔ جب تک آپ اور پوری کوشش کر رہی ہیں کہ بندہ سرنڈر کر جائے، اے شادی نو 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال زور لاتا ہے بندے نو سرنڈر کرا کے چھڑنا ہے۔ ایک عورت میرے پاس ہی بیٹھی، پتا کیا رہی تھی کہ صاحب قطرہ 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 ڈگتا رہے تو ایک دن پتھر چ بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بات سمجھ گئے ہوں گے؟ قطرہ کرتا گرتا رہے تو پتھر میں بھی کیا کر رہی ہے، قطرے گرا رہی ہے اپنے خامند پہ کہ میں انہوں بندے کا پتر بنا دیں گی۔ اور بندے کا پتر نہیں تھا تو شادی نہیں کرنی تھی، بندے کا پتر اب آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اچھا ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ ہم نے بھی یہ نہیں کہنا وہ سمجھدار ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ عورتوں خامد کی اطاعت کرو، ہم نے کرنی ہے، میں چودرانی بن گئی تو گھر دا بیڑا غرق ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، فلاح پا نہیں سکتی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ دوسری حدیث سنیے، کعب بن عجرہ، اب خرابی حکمرانوں کی، خراب حکمران، نکمے حکمران، اور ہماری پبلک ڈٹ کے ساتھ دیتی ہے، یہ بھی فتنہ سنیے۔ پہلی حدیث سمجھ آئی ہے؟ دوسری حدیث سنیے، حضرت کعب بن عجرہ، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث کو۔ کعب بن عجرہ سے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے کعب اللہ تعالیٰ تجھے نا احمق حکمرانوں کے فتنے سے بچائے۔ میں نے پوچھا وما امارت السفہاء، اللہ کے رسول یہ احمق بیوقوف حکمران کون سے ہیں؟ سنیے، اللہ اکبر، فرمایا امراء، حکمران، یقولون بعدی، میرے بعد آئیں گے، لا یہتدون بہدایا، لوگوں کو میری ہدایت کے مطابق نہیں چلائیں گے، ولا یستنون بسنتی، میری سنت کے راستے کو بھی چھوڑ دیں گے، میری سنت کے راستے کو بھی چھوڑ دیں گے۔ فمن صدقہم بکذبہم، جس بندے نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کارکن کہہ رہا ہے نہیں میرا لیڈر سچا ہے، میری لیڈر سچی ہے، میرا لیڈر سچا ہے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بیچارے کو نہیں پتا یہ سادہ کارکن ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا فمن صدق بکذبہم، جس نے ان کے جھوٹ کو سچا کہا کہ نہیں یہ سچی بات ہے، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم میں ان کی معاونت کی، فَأُولَٰئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ یہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، نہ یہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں۔ پھر فرمایا منہم
ولا یریدون علی حوضی، حوض کوثر پہ پانی پینا، پچھلے جمعے بھی بات ہوئی تھی، حوض کوثر پہ نبی کریم کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے، اور اس پانی کی شان کیا ہے، جس نے ایک دفعہ پی لیا نا، ایک دفعہ پی لیا دوبارہ پیاس تو جنت کی کراں جہدے وچ شہد دیاں نہراں تے دودھ دیاں نہراں تے شراب دیاں نہراں تے زنجبیل تے اڑدے پرندے تے بھنے تتر بٹیر، انہاں دا کی کرنا، پیاس نہیں نہ لگے گی، وہ عیاشی کے طور پہ پیو، موجیں کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ پیے پہ پی لیا تو پیٹ خراب ہو گیا، ایسا نہیں، بس ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے، بولو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے، پھر بلیاں سکڑیاں نہیں انشاءاللہ، پھر وہ جنت کی بہاریں، جنت کے میوے۔ فرمایا یہ جو ہے نا اپنے لیڈر کو جھوٹے کو سچا کہنے والے، ظلم میں معاونت کرنے والے، فرمایا میرے حوض پر آئیں گے، ان کو پیش نہیں کیا جائے گا میرے حوض پر، یہ میرے ہاتھوں سے پانی پینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ عَلَىٰ كِذْبِهِمْ، جس نے ان کے جھوٹ کو سچ نہ کہا، کہتا نہیں جھوٹ ہی بولنا ہے، پاوے میرا لیڈر ہے بولنا جھوٹ ہی ہے، اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں نا پتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر اس میں کیا کرنا چاہیے، پتہ ہی نہیں آپ کو سچ ہے یا جھوٹ، کیا کرنا چاہیے، بولو بھائی بولو نا، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کر ورنہ چپ رہ۔ ہم گھنٹوں گھنٹوں بحثیں، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو۔ فرمایا یہ جو بندہ ہے نا کھرا آدمی، ان کے جھوٹ کو یہ جھوٹ کہتا ہے، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پہ معاونت بھی نہیں کرتا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، حوض کوثر پہ بھی آئیں گے، پانی بھی پلاؤں گا، جنت میں بھی جائیں گے، موجیں بھی کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرا لیڈر، میرا قائد، میرا مولوی، میرا مفتی، میرا مربی، میرے بھائیوں غلط ہے تو اس کو سچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سچا ہے کسی کا لیڈر تو اس کو جھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میں عام سا آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ خاموشی اختیار کروں۔ وہ کوہ بن عامر تھے نا، اللہ کے رسول سے فرمانے لگے مجھے نصیحت کریں کوئی، فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو بند رکھنا، ولیسعک بیتک، اور اپنے فالتو وقت اپنے گھر میں گزارنا ہے، وابقی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کر۔ میرے بھائیو فتنوں کے اندر یہ بہترین فارمولہ ہے، فتنوں کے اندر منہ بندہ بند رکھے، فالتو وقت بازاروں میں، یاروں میں، دکانوں پہ، تھیٹروں میں دائیں بائیں گزارنے، کہاں گزارنا جی؟ اپنے گھر۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پہ رونا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے۔ ایک تیسری حدیث بھی سناتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے، میرے بعد بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، لا یہتدون بہدایا، میری ہدایت کے مطابق وہ لوگوں کو نہیں چلائیں گے، ولا یستنون بسنتی، نہ میری سنت کے مطابق چلائیں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور کچھ حکمران پتہ کس طرح کے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل کس طرح کے ہوں گے؟ جس طرح شیطان کا ہوتا ہے، ان کے دل شیطانوں کے دل جیسے ہوں گے۔ فی جسمان انسن، انسانوں کے جسم میں شیطانوں کے دل ہوں گے۔ بعض حکمران کیسے ہوں گے؟ انسانوں کے جسم میں شیطانوں کے دل ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ ابن جمان ہیں اس حدیث کے راوی، کہتے ہیں قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کیا کروں اللہ کے رسول، شیطان حکمران ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں چلتے، تو پھر کیا کریں؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے پھر ہم تلوار سے ان کو سیدھا نہ کریں، پھر لڑائی نہ کریں۔ سنیے اللہ کے رسول قال تسمع وتطیع للامیر، اب میں ممبر رسول تے کھڑا تے میرے کو پاویں قسم چکا لو، میں میاں شباز شریف دی گل نہیں پہ کردا، میں بے نظیر دی گل، دی مرجم نواز دی گل نہیں کر رہا، میں عمران خان کی بات، میں زرداری کی بات، میں معیار بتا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟
معیار بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے. فرمایا تسمعوا و تطیعوا، تم نے ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، چاہے تیری پشت پہ کوڑے ماریں تیرا مال چھین لیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. چاہے تیری پشت پہ کوڑے ماریں چاہے تیرا مال چھین لیں. فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، ان کی بات سننی ہے اور اطاعت کرنی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت اس وقت تک نہیں کرنی جب تک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے. اگر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں پھر بغاوت کر. پھر کیا کرنا ہے؟ بغاوت. ایسے ہماری سیاست تو اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو ہماری سیاست لیگ پولنگ والی سیاست تو ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ لیگ پولنگ والی سیاست ختم ہو گئی. یہ فتنے ہیں، فتنوں کے بعد میں محدثین نے ان حدیثوں کو ذکر کیا. آئیے تھوڑا سا حل بتا دوں. حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و جارہ. بندے کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے اہل میں، اپنے مال میں فتنہ ہے، اپنی جان میں فتنہ ہے، اپنی اولاد میں فتنہ ہے اور اپنے ہمسائے میں فتنہ ہے. تو کفر ہو الصیام والصلاۃ، فتنوں کا کفارہ کیا ہے؟ فتنوں کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا. دیکھ لیجئے گا جو جتنا زیادہ بے نماز ہے نا اتنا زیادہ فتنوں میں مبتلا ہے. آپ انالیسز کر لیں. تو اپنے فتنوں سے بچنے کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. پہلی بات. دوسری بات ایک حدیث میں آگے چل کے بیان کریں گے جہاں ملاحم کا ذکر کریں گے، جنگوں کا ذکر، قرب قیامت جو ابھی چل رہی ہیں نا ان کے حوالے سے حدیثیں کیا کہتی ہیں. جو قرب قیامت کی جنگیں اس میں ذکر کروں گا. یہاں ضمن عرض کر دیتا ہوں جہاد کرنے والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. جہاد کرنے والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے چرائے گا اور اپنے ایمان کو محفوظ کرے گا. اپنے ایمان کو محفوظ کرے گا. اور اب اگر وہ جانور نہیں ہے نا ہمارے پاس تو گھر کے دروازے ہم بند کر لیں. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پہ عمل کریں کہ فارغ وقت بازاروں میں گالیاں بیٹھے ہیں، دوستوں میں سیاست چل رہی ہے، فضول باتیں، گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں، مطالعہ کریں، گھر میں بیٹھ کے دنیا کو پڑھیں. اور چوتھا حل کیا ہے؟ پہلا حل کیا ہے جی؟ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. دوسرا حل کیا؟ فتنوں سے بچنے کا جہاد کرنا، جہادی لوگوں کا ساتھ دینا. تیسرا حل کیا ہے کہ اپنے جانوروں میں ایک لمبی حدیث ہے، اونٹوں والا اونٹ لے جائے گا چرانے، بکریوں والا بکری لے جائے گا، گائے والا گائے لے جائے. جس کے پاس اونٹ بکری گائے نہیں ہے اپنے کھیتوں میں ہل چلائے گا. اپنے کھیتوں میں اگلے جتنا یورپ جانا ہے ادھر جانا ہے، اینڈ آپ نے وہی کرنا ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے، ارننگ کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیکھیں ہم واپس اپنی اصل پہ آئیں گے. ہم واپس اپنی اصل پہ آئیں گے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ دعا کیا کریں، دعا یاد کریں. یہ ربنا آتنا پڑھتے ہیں نماز میں، ہاں جی پڑھتے ہیں نا درود پاک کے بعد. اب میں اس بحث میں نہیں جانے لگا وہ ہے ثابت کہ نہیں ہے ثابت. دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ نے پڑھ لیا نا وہ درود ابراہیم، جو مردی دعا پڑھیں آپ. لیکن یہ اللہ کے رسول دعا پر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچانا مجھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچانا مجھے. یہ دعا یاد کر لینا ہر نماز. اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم،
یا اللہ گناہ سے بھی مجھے بچانا اور قرض سے بھی بچانا، گناہ سے بھی بچانا اور اچھا اس میں زندگی اور موت کے فتنوں کی بات ہوئی ہے نا، اس دعا میں ہوئی ہے نا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر کو یاد ہوگی، جن کو یاد نہیں ہے اللہ کے رسول یہ ہر نماز میں تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ یاد کریں گے نا آپ بھی۔ فتنوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور خود بھی بچنا ہے، خطرناک حالات یہ ہیں کہ اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔